اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی کے ایام ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے صبح و شام ہفتوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، اور یہ ہفتے مہینے میں، اور یہ مہینے سالوں کے اندر تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر انعامات اور احسانات وہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ انہی انعامات میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وقت عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف قسمیں اٹھاتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ دن کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی رات کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ پورے زمانے کی قسم اٹھاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیزی سے گزرنے والے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں، وہ وقت کے جس کی ہم قدر نہیں کرتے، وہ وقت کے جس کو انسان فضول کاموں میں گزار دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس بات میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اور یہ نقصان، اس سے کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے اندر یہ چار صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی نمبر پر الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ ایمان رکھنے والے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت رکھنے والے ہیں، عقیدہ آخرت رکھنے والے ہیں، وہ اس نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نقصان کا لفظ استعمال کیا نا قرآن مجید میں، خسران، خسارہ، جب انسان کو بزنس میں لاس ہو جائے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کی اور آپ کا سارا پیسہ ڈوب گیا، پروفٹ ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کی جو اصل رقم تھی وہی آپ کو واپس نہیں ملی، تو اس کے لیے خسران اور نقصان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے دوسرے مقام پر کہ الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ خبردار، یقیناً ان لوگوں نے نقصان اٹھایا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو آخرت کے دن نقصان میں ڈال دیا۔ یہ ہے حقیقی نقصان اٹھانے والے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا چند ملینز کا نقصان ہو جائے یہ نقصان ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لاکھوں اور کروڑوں کا نقصان ہو جائے تو یہ نقصان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اصل نقصان یہ ہے کہ جس نے اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ تو اصل اسلام کا مقصد بھی یہ ہے نا، اسلام ایک دین ہے، یہ دین صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ ادا، صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لائف سٹائل کا نام ہے، یہ جینے کے ایک انداز کا نام ہے، یہ ایک مکمل پیکیج ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ آپ اس کو صرف چند چیزوں تک محدود نہیں کر سکتے۔ اور اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے اپنے زندگی کے پورے ایام کیسے گزارنے ہیں، اور ان ایام میں جو مختلف ایونٹس ہیں آپ نے ان کو کیسے گزارنا ہے، خوشی اور غمی کو آپ نے کیسے گزارنا ہے، خوشی کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے، غم کے اندر آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ لیکن آج مسلمان وہ نہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، نہ اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا نام وہ محبت کے ساتھ لیتا ہے، نہ اس کو کوئی سروکار ہے اس بات سے کہ احادیث کی کتابوں کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جن کا نام میں محبت اور احترام کے ساتھ لیتا ہوں، لیکن بس ان کا نام ہی لیتا ہوں، میں کبھی ان قیمتی نصیحتوں کو کھول کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جو آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ احادیث کی کتابیں موجود ہیں، صرف پہلے تو ہوتا تھا نا کہ جی اس تک رسائی نہیں ہے، لیکن آج انٹرنیٹ کی صورت میں کیا قرآن مجید کا ترجمہ کسی زبان میں آپ کو چاہیے آپ کو مل جائے گا، احادیث کی مختلف تراجم آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن یہ بات ہے کہ ہم وقت کتنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ایک نعمت قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کی اکثریت اور میجورٹی وہ دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ وہ نعمتوں میں سے پہلی نعمت ہے صحت، تندرستی، اور دوسری ہے فارغ وقت۔ انسان کو اگر وقت مل رہا ہے نا تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارا وقت گزر جاتا ہے ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ 2023 یہ سال گزر رہا ہے اور اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنے اینڈنگ کی طرف ہے بالکل، اور اب ہمارے ہاں پوری دنیا سمیت ہمارے ہاں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم مختلف محفلیں منعقد کریں گے، جن میں سے جن کو نام کیا دیا جائے گا، نیو ایئر نائٹ سیلیبریشن کے نام سے ہم اس کو ان مجالس کو منعقد کریں گے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی ایک مسلمان ہیں، آپ کا کوئی بھی کام فضول نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنی تاریخ اپنی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ایام آپ کے سال کہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہمارے لیے جو پہلا مہینہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے یہ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا تھا، اور پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم کا ہے، آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اور دوسری طرف اگر سال کا اختتام بھی ہو رہا ہے تو اس موقع پر بھی ہمیں تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ نے خوشیاں منانی ہیں۔ اسلام جو دین ہے نا، یہ دین فطرت ہے، فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کی جو بھی بات ہوگی نا وہ کامن سینس کے مطابق ہوگی۔ کوئی بھی کام جو ہے وہ اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ کامن سینس کے خلاف نہیں ہے، انسان کی فطرت اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اور دیکھیے گا کہ اب ان آنے والے ایام میں کس انداز کے ساتھ نان مسلم اور مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ جامع ترمذی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ فضول کاموں کو ترک کر دے، فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ اور بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم فضول کرتے ہیں جس میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، مسلمانوں کھاؤ پیو لیکن آپ اسراف نہ کرو۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ فضول خرچی، اپنے پیسے کو بے جا خرچ کرنا، فضول کاموں میں لگانا۔ بلکہ قرآن مجید میں تو یہاں تک کہہ دیا نا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ میری شیطان کے ساتھ رشتہ داری ہے، کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ہاں کچھ لوگ شیطان کے رشتہ دار ہیں، کچھ لوگ شیطان کے بھائی ہیں،
اور فرمایا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ فضول خرچی مت کرو۔ کیوں؟ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور ہمارے ہاں مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہزاروں نہیں کروڑوں روپیہ صرف اس ایک رات میں وہ خرچ کر دیتا ہے۔ کس کے نام پر؟ خوشی کے نام پر۔ کس کے نام پر؟ اپنے آپ کو تسکین دینے کے نام پر۔ کبھی وہ جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کرے گا، کبھی جو ہے وہ ناچ گانے کی محفلیں منعقد کرے گا، کبھی جو ہے وہ منشیات کے ساتھ خود کو آسائش اور اپنے ذہن کو سکون دینے کی کوشش کرے گا، اور کبھی جو ہے وہ رقص و سرود کی محفلیں سجائے گا۔ یہ سارے کے سارے کام کرنے والا کون ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ اور بھائیوں، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کو کاپی کرنا ہے نا، تو آپ دیکھ تو لیجئے، کم از کم عقل کا استعمال کیجئے کہ وہ لوگ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو نیو ایئر سیلیبریشن ہے نا، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا اوریجن کیا ہے؟ اس کا اوریجن مکہ اور مدینہ نہیں ہے، اس کا اوریجن ہمارا قبلہ نہیں ہے، نہ قبلہ اول ہے، بلکہ یہ ہمیں ملتا ہے ویسٹ سے، کہ جہاں پر وہ فوجی کہ جو بحری فوج میں ملازمت کرتے تھے، ان کا اکثر وقت سمندر کے اندر گزرتا تھا، تو انہوں نے یہ مختلف تہوار ان کو منانا شروع کر دیا کہ تاکہ جو ہے ہم اپنے اوقات کو اس طریقے سے گزار سکیں، اور ہمیں جو ہے وہ ذہنی طور پر ایک سکون مل جائے۔ کبھی جو ہے وہ مختلف مواقع کے اوپر فنکشنز جو ہے وہ رکھنے شروع کیے، اور انہی میں ایک یہ بھی تھا کہ جب سال کا اختتام ہو تو آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جشن منائیں، آپ اس کو اس انداز سے سیلیبریٹ کریں۔ اللہ اکبر! اسلام ہمیں سیلیبریشن سے نہیں روکتا، بلکہ اسلام اس سیلیبریشن کا جو رخ ہے اس کو متعین کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہمیں اگر ہم نے ایک سال گزار لیا ہے تو اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے نا، ایک شخص جو ہے اس کے پاس پیسہ موجود ہے، مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ کسی کے پاس موجود ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے پیسے کم ہو رہے ہیں۔ ایک دن گزرا، اس کے 10,000 کم ہوئے، اب اس کے پاس 90,000 رہ گیا۔ پھر مزید اس کے پیسے 80,000 70,000 پیسے دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا بھی اس کے پیسے کم ہو رہے ہیں، اور ایک شخص اس کا ملتا ہے، اس کو مبارکباد دیتا ہے، مبارک ہو آپ کے پیسے کم ہو رہے ہیں، تو کیا کامن سینس اس کو تسلیم کرے گی؟ کیا خیال ہے؟ اس کو کوئی انسان عقل سلیم رکھنے والا، کیا وہ اس کو تسلیم کرے گا کہ اس کو مبارکباد دی جائے اس کے اس نقصان پر؟ ایک شخص اپنے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی زندگی سے 1 سال کم ہوتا جا رہا ہے، اور آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ قبر کی طرف مزید بڑھ رہے ہیں، اس بات پر مبارکباد دی جائے گی؟ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اسلام نے ہمیں کوئی بھی کام فضول نہیں بتایا، اسلام نے ہمیں جو ہماری زندگی ہے بتایا ہے کہ وہ کسی مقصد کے ساتھ ہونی چاہیے، بے مقصد نہیں ہے جیسے مرضی، اچھا جی میں فری بیٹھا ہوں، چلو جی میں موبائل پہ ہی اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ مقصد کبھی بھی اسلام نے نہیں بتایا۔ آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور مقصد ہمیں دیا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر اپنا ایسا کردار ادا کریں کہ جس کا فائدہ نہ صرف آپ کی ذات کو ہو بلکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا میرا کردار یہ ہے؟
یا میں صرف چند لمحوں کے لیے خوشیاں منانے کے لیے اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کے لیے کہ جس نے ہمیں قیمتی ترین چیز دی ہے میں اس وقت کو ضائع کر رہا ہوں. دیکھیں انسان بیمار ہو جاتا ہے, اس کا نعم البدل ہو سکتا ہے, انسان کو پھر صحت مل سکتی ہے. انسان کے پاس پیسے کا نقصان ہو جاتا ہے, پیسہ چوری ہو گیا, گم گیا, اس کا بھی نعم البدل ہے, وہ مل سکتا ہے. لیکن عمر کا ایک حصہ جو گزر چکا ہے وہ کسی قیمت پر واپس نہیں آ سکتا. کیا آ سکتا ہے؟ آپ کی زندگی کا ایک سیکنڈ جو گزر چکا ہے وہ آپ دنیا جہان کا پیسہ اور سرمایہ خرچ کر دیں, آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر انسان نے پیش ہونا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے, انسان موومنٹ نہیں کر سکے گا. کب تک؟ جب تک ان 5 سوالوں کے وہ جواب نہ دے دے. وہ سوال کون سے ہیں جن کا ہم نے اگلی زندگی میں جواب دینا ہے؟ وہ سوال یہ ہیں کہ آپ نے نیو ایئر نائٹ کے اوپر کیک کاٹا تھا یا نہیں کاٹا تھا, یہ سوال ہوگا. یا یہ سوال ہوگا آپ نے اپنے گھر کو سجایا تھا کہ نہیں سجایا تھا. یا یہ سوال ہوگا کہ آپ نے اس موقع پر کون سی فلم دیکھی تھی, آپ کی اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے رقص و سرود کی محفل سجائی تھی؟ نہیں, بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری, زندگی کن کاموں میں خرچ کی. کیا آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو فضول ہی گزارتے رہے, یا آپ کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ بس پیسہ کمانا ہے, اپنے گھر والوں کا خرچہ چلانا ہے, بس یہی مقصد ہے میرا, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. دوسرا, اسی زندگی کے قیمتی ترین لمحات, اور وہ ہیں جوانی کے لمحات, یہ جوانی آپ نے کہاں پر خرچ کی؟ دیکھیں نا, پوری زندگی کا سوال تو ہو گیا, اس میں جوانی آ جاتی ہے, لیکن پھر سے علیحدہ سے اس کے بارے میں سوال ہوا کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک گولڈن پیریڈ تھا, گولڈن ٹائم تھا, یہ آپ نے کن کاموں میں خرچ کیا؟ کیونکہ انسان کے پاس صلاحیتیں ہیں, انسان کے پاس قوت اور طاقت ہے, وہ بہت سے کام سر انجام دے سکتا ہے جو وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن عرش کا سایہ جن لوگوں کو نصیب ہوگا کہ جب انسان اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا, اس قدر گرمی کی شدت ہوگی, اس وقت جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک خوش نصیب وہ نوجوان ہے کہ جس کی نوجوانی کے ایام اللہ کی عبادت میں گزرے. ہمارا ملک ہے نا, ان ممالک میں سر فہرست ہے جن میں کثرت کے ساتھ جو آبادی ہے وہ ینگسٹرز کی ہے. یہاں پر نوجوان بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. آج ہم دیکھیں کہ کیا ایک ہمارا نوجوان وہ پرپز فل لائف گزار رہا ہے یا بے مقصد ہی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے؟ تو آپ یقین جانیے کہ جواب آپ کو نفی میں ملے گا, کوئی جواب مثبت میں نہیں ہوگا. واللہ آپ دیکھیں ہر ایک ہی اپنے زبان سے کہتا ہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں, میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. لیکن یقین جانیے ہماری اکثریت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہی مجھے سنتے ہیں اور نہ ہی مجھے دیکھتے ہیں. یہ اکثریت کا ایمان بن چکا ہے, یقین بن چکا ہے, زبان سے نہیں کہتا کوئی. لیکن کیسے؟ دیکھیے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہے ہیں تو بھلا یہ ممکن ہے کہ وہ ایک نماز بھی چھوڑ دے؟ اور بھائی تم نے نماز چھوڑی ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال آپ سے نماز کے بارے میں ہوگا. آپ نے نماز کو ضائع کیا, آپ نے اس کا وقت گزار دیا, یہ وقت بھی اللہ کی نعمت تھی اور اس نے کہا تھا کہ اس کو وقت پہ پڑھنا ہے, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کیا آپ
اس بات کے بارے میں نہیں جانتے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا؟ اور پھر کیا آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے؟ اگر تو آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر ایک نان مسلم میں اور ایک مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کے نماز نہ پڑھنے کی سینس کیا بنتی ہے؟ جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں ان کو آپ انہی چیزوں کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، برے اخلاقیات، کیا آج یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ کہنے والے نے کہا تھا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے جتنا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب خوشی ہوئی تو پھر اللہ کو بھول گئے، اور جب غصے میں ہوئے یا غم کی کیفیت ہوئی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو پھر دو موقعوں پر ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، یا جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تب اس کے کان میں ہم اذان دے دیتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت ہم جنازہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو جب دنیا میں آئے، دنیا سے گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ یاد رہا، لیکن پوری زندگی کیسے گزارنی ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ میرا اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، میں جیسے مرضی کروں۔ یہ نظریہ تھا جو ویسٹ نے پیش کیا کہ ہر چیز جائز ہے، کوئی دوسرے کی زندگی کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ کرام کی زندگیوں میں انٹرفیئر نہیں کیا؟ وہ چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ میرا پرسنل میٹر ہے، یہ میرا سٹائل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تو یہاں تک انٹرفیئر کر رہے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے بچے کے نام رکھا تو آپ نے اس نام کو تبدیل کر دیا کہ بھائی یہ نام درست نہیں ہے۔ تو یہ مطلب کہ یہ ایک سوچ ہے کہ دین کے اوپر ہم نے کس انداز سے اس کو لے کر چلنا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی قدر کریں۔ دیکھیے یہ پورا سال کم از کم ہم نے گزارا، ہمارے ہاں نارملی جو ہے وہ جو یہ انگریزی مہینے ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کے مطابق چلو کم از کم ایک سال ہم گزار چکے ہیں۔ دو کام ہم کر لیں، ہم نے ماضی اپنا کیا گزارا اس کا محاسبہ کر لیں، اور دوسرا اب آئندہ جو ہمارے دن گزریں گے کہ کیا وہ پہلے سے بہتر ہوں گے یا پہلے سے بھی بدتر ہوں گے۔ تو ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات شرمندگی کا باعث نہیں ہے کہ میرا زندگی کا ایک دن گزر جائے، زندگی کے ایک دن کا سورج غروب ہو جائے اور میرا عمل اس کے اندر کسی قسم کا اضافہ نہ ہو، میں نے کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا اس دن میں، تو بتلائیے اس سے بڑھ کر اور شرمندگی میرے لیے کیا ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا، جہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھنا ہے وہیں پر بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کے اندر ایک بنیادی چیز ہے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے۔ اور اخلاق کب اچھا ہوگا؟ جب ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کوئی اخلاق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے، اور آپ اللہ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے تھے۔ تو آج یہ میں سوچ اپنے دل میں رکھوں کہ میری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، میری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کروں۔ آج اگر یہ سوچ محترم بھائیوں بن گئی تو ہمارے جو یہ وقت گزر رہا ہے ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بن سکتا ہے۔ چاہے آپ گھر میں ہیں، چاہے آپ مسجد میں ہیں، چاہے آپ بازار میں ہیں، چاہے آپ شاپ پر ہیں، چاہے آپ اپنے بزنس کے اندر مصروف ہیں، ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بن سکتا ہے 24 گھنٹے۔ اور ہم چھوٹے چھوٹے کام تو ہم چند منٹس میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے نامہ اعمال میں 2 کلمات بڑے ہی وزنی ہیں،
اور زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات ہیں، ہمیں کتنا ٹائم لگے گا اس کو پڑھنے کے لیے، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم ان کو کتنا وقت دیتے ہیں، ہم خیر کے جملے اپنی زبان سے نکالنے میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اپنے ماضی کا محاسبہ کرنا ہے اور اسی طریقے سے اپنے مستقبل کے لیے پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے اپنے آج کو اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو قیامت کے دن سوالات ہیں نا، انسان کی زندگی کے بارے میں، نوجوانی کے بارے میں، اور اس کے مال کے بارے میں، کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں، اس پر عمل کیا کیا، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے فکر نہ کی تو پھر یاد رکھیے گا آگے کے معاملات بڑے ہی سنگین ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں وقت کی قدر کرنے کی اور اسے اچھے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔